ان اعمال میں دوسرا عمل ہے دین اسلام سے مرتد ہو جانا، دین اسلام سے پھر جانا، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی مسلک اور کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لینا۔ یہ عمل بھی ایسا عمل ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، ساری زندگی کے اعمال صالحہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کرتا ہے۔ معزز سامعین، آج کے دور میں جہاں فتنوں کا دور ہے، وہیں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ خصوصی طور پر ہماری مسلم خواتین، جو نوجوانی نسل کی مسلم خواتین ہیں، ایسے لوگ ارتداد کے شکار ہیں۔ ہزاروں مسلم خواتین ارتداد کے شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نکل جاتی ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ وہ بھاگ جاتی ہیں اور اس طریقے سے اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنے ایمان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہمارے گھروں میں اسلامی تربیت نہیں رہی، یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہو کر کے ہم نے ایمان کی دولت کو نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کی دولت کو نہیں سمجھا، ہم نے توحید کی دولت کو نہیں سمجھا، اور نہ ہی اس کے مقام و مرتبے کو سمجھا۔ معزز سامعین و سامعات، یہ اسلام کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں کوئی دولت اس کے علاوہ میسر نہیں ہوا، ہماری زندگی جو ہے پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، ہماری زندگی میں جو ہے ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا ہے، مگر یہ اسلام کی دولت ہے یا ایمان کی دولت ہے، تو یاد رکھیے کہ ہماری زندگی میں ساری دولتیں میسر ہیں۔ کیونکہ یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی اگر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی جیے بھی اور آخرت میں اگر ناکامیابی حاصل ہو گئی تو ایسی صورت میں یہ 60 سالہ اور 70 سالہ زندگی کا کیا فائدہ؟ آج اس دنیا کے اندر اگر فرعون، حامان اور اس طریقے سے قارون کی دولت اور اس کے خزانے بھی نصیب ہو گئے تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار لیں گے، لیکن آخرت میں اگر ناکام ہو گئے تو یاد رکھیے کہ ہماری زندگی جو 60 سالہ 70 سالہ زندگی ایک لمحے میں بھلا دی جائے گی۔ لیکن اگر یہ دنیا پریشانیوں میں ہے، یہ دنیا مصیبتوں میں ہے، یہ دنیا مظلومیت میں ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی دولت ہمیں نصیب ہے، ایمان کی دولت نصیب ہے، تو آخرت میں وہ زندگی اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، وہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے جو نعمتیں ہم سوچ نہیں سکتے، وہ نعمتیں اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے جسے ہم اور آپ جنت کے نام سے جانتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ٹھکانہ ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی ہوگی، اللہ رب العالمین کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ رب العالمین کی رضامندی نصیب ہوگی، اور ہر طرح کی نعمتوں سے ہم بہرہوار ہوں گے۔ معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں خاص طور سے یہ مسلم بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو دین اسلام کو نہیں سمجھا، ایمان کی دولت کو نہیں سمجھا، اور اس طریقے سے اس کو معمولی سمجھ کر کے آپ غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہو، غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہو، یہ دنیا کی تھوڑے عرصے کی عیش و عشرت چاہتی ہو، اور میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہماری مسلم خواتین کو دیکھا یہ گیا، غیروں کے ساتھ وہ نکلی، چند مہینے جو ہے خوش و خرم زندگی گزارنے کے بعد ان کے منہ پر پیشاب کیا گیا، ان کے اوپر ظلم و تشدد اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو طرح طرح سے مار اور پٹائی کی گئی، اور اس طریقے سے وہ یہاں تک ہماری مسلم بہنوں کو دیکھا گیا کہ وہ گندی نالیوں اور گٹروں میں ان کی لاشیں ملی۔ یہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی گویا کہ چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، یا چند مہینوں اور چند برسوں کے لیے ہماری مسلم خواتین اس کے عیش و عشرت میں جینے کے لیے وہ گئیں، اور ایسی بے عزت ہوئی، ایسی ذلیل و خوار ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی دکھایا اور آخرت میں دیکھنا باقی ہے۔ معزز سامعین، یہ اسلام کی دولت کو ہماری مسلم خواتین نے سمجھا نہیں۔ اسلام کی دولت وہ دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں، لیکن اگر ہماری جھولیوں میں اسلام کی دولت نہیں، ایمان کی دولت نہیں، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک صرف اور صرف پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ مذہب صرف اور صرف اسلام ہے، اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی مسلک اور مذہب کو جو اسلام کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ کر دوسرے مسلک اور مذہب کے ساتھ زندگی گزارے اور پھر اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے، وہ دین اور وہ مذہب اور وہ مسلک کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے میں سے۔ اور یہ خسارہ ایسا خسارہ ہے، یہ
نقصان ایسا نقصان ہے کہ جس نقصان کے بعد بھرپائی کی کوئی صورت نہیں۔ آج دنیا میں اگر ہم فیلئر ہو جائیں، آج دنیا کے اندر ہم اپنے بزنس میں فیل ہو جائیں، ہماری بزنس ٹھپ پڑ جائے، ہمارا بزنس ناکام ہو جائے، ہمارے بزنس میں سیلاب آ کر ساری چیزیں جو ہے بہا کر کے لے کر کے جائیں، یہ ممکنات میں سے ہے کہ ہم دوبارہ سے وہ ترقی کو پا سکتے ہیں، یہ ممکنات میں سے ہے کہ ہم اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر قیامت کا جو خسارہ ہے اس ناکامی کے بعد پھر کامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا کہ جو لوگ دین کو چھوڑ کر دوسرے دین اور دوسرے مذہب میں جو ہے چلے جائیں گے اور اسی حالت میں اللہ رب العالمین سے ملیں گے، ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین ایسے دین کو قبول نہیں کرنے والا، اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگ خسارہ پانے والے میں سے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ کہا کہ جو شخص دین سے مرتد ہو جائے، جو شخص دین سے پھر جائے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، یعنی کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب اور مسلک میں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دنیاوی اعمال کو بھی برباد کر دیا گیا، اور جو کچھ آگے بھیجا تھا آخرت کے لیے، آخرت کے بھی تمام اعمال کو برباد کر دیا گیا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین دوسرے مسلک اور دوسرے مذہب کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، اللہ رب العالمین ہرگز ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا، دنیا میں کے زندگی کے جتنے نیک اعمال ہوں گے اس کے برباد کر دے گا، اخروی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین اعمال کو برباد کر دے گا، اور اس طریقے سے ایسے ہی لوگ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔